ذکر حق علی۔ العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسن کلمۃ یبتدأ بها الکلام وخیر خبر یختتم بها المرام۔ حمدک اللہم علی جزیل الانعام، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا سید العرب والعجم وسید الانام اعنی بالقاسم محمد، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اہل بیتہ البررۃ الکرام، ولا سیما علی علیہ السلام جازم اعناق نواصب اللئام، والذی رفعہ علما للاسلام، ولا سیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسہل اللہ تعالی مخرجہ الشریف، واللعنۃ الابدیۃ القائمۃ علی اعدائہم ومقصری فضائلہم ومنکری مناقبہم بولایتہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ الاعظم بسم اللہ الرحمن الرحیم، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ مل کے مہدوی درود کی تلاوت فرما دیجیے۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت اور بانیان مجلس کے مرحومین کی مغفرت کے لیے ایک مرتبہ پھر زحمت درود عطا فرمائیے۔ ظہور تاجیل قائم آل محمد کے لیے پھر بھی زبانوں کو صلوات سے معطر فرما لیجیے۔ واجب الاحترام سامعین گرامی قدر، عاشقان ولایت علی ابن ابی طالب تشریف فرما ہے۔ تمام حمد و ثنا اس سمیع و بصیر کے لیے زیبا ہے کہ جو رات کی تاریکی میں سیاہ چٹان پہ چلنے والی چیونٹی کے قدموں کی آہٹ کو بھی سن لیتا ہے۔ وہ پروردگار کے جو سمندروں کی تہوں میں رنگ بدلتی مچھلیوں کے دلوں میں ابھرتی ہوئی کروٹ لیتی ہوئی دعاؤں کو سنتا بھی ہے اور پورا بھی فرماتا ہے۔ دوش صبا پہ سفر کرتے ہوئے پرندوں کے قلب میں اجاگر ہوتی ہوئے خیالات تمنا کو قبول بھی کرتا ہے اور ان کی ضرورتیں بھی پوری کرتا ہے۔ وہ پروردگار جو بن مانگے گھاس کو ہریالی عطا کرتا ہے، گلاب کے چہرے کو لالی عطا کرتا ہے، گلاب کی نازک رگوں میں خوشبو اتارتا ہے، تو نادانوں جو بے جانوں کے اتنے لاڈ اٹھاتا ہے، کیا وہ خدا اتنی لاڈلی امت کو محمد کے بعد آوارہ چھوڑ دے گا؟ سلامت رہیے۔ لازم ہے اس خدا پہ جو ضرورتوں کو پورا کرتا ہے کہ انسان کی سب سے بنیادی ضرورت ہدایت کے لیے ہر دور میں کھادی مقرر کرے، اور اس نے تو کر دیا۔ اب یہ تو ضد انسان کی ہے نا کہ جب محمد اٹھا کے دکھا رہا تھا کہ من کن تو مولا، لوگ تب بھی نہیں مان رہے، تو حضور من کن تو مولا کہتے ہوئے علی کو ہاتھ نہیں بلند کیے تھے، بلکہ ہاتھوں میں پورا علی بلند کیا تھا۔ تو جب پورا علی دیکھ کے بھی لوگ نہیں مانے تو پردے والے علی کو بھلا کیسے مان سکتے ہیں؟ اور یہ حضور ان کا قصور بھی نہیں ہے، یہ ان کا جرم بھی نہیں ہے، یہ فیصلے تو اوپر سے طے ہوتے ہیں کہ نیچے کس نے کس کو ماننا ہے۔ نہیں میں بات نہیں سمجھا سکا۔ جناب ابو ذر غفاری کانا متکئا علی اصالہ فہو یدور فی سکک المدینہ،
جناب ابو ذر غفاری کی عادت تھی کہ وہ تبرہ کا ڈنڈا ہاتھ میں اٹھا کے مدینہ کی گلیوں میں گھومتے تھے اور بعض گھروں کے باہر کھڑے ہو کے فرماتے تھے قال النبیکم، تمہارے نبی نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ولایت علی ابن ابی طالب، اپنے بچوں کو علی کی ولایت پہ تربیت دو. فمن ابا منکم فانظر فی شان امہ، اور جو بچہ علی کی ولایت کو نہ مانے اس بچے کو کچھ نہ کہنا، اس کی ماں سے پوچھو کہاں سے آیا ہے. روایت. لہذا یہ تو جملہ کہہ دو اپنے محبت سے سنیں، علی کو ماننے کی ایک ہی شرط ہے کہ والدہ نیک ہو اور ابو ایک ہو. یہ روایات میں مطلب ذکر کیا گیا ہے. تو لہٰذا ہر کوئی آخری امام کو نہیں مانے گا، جس کا شجرہ بہتر ہوگا وہ اس بہترین شخصیت کو مانے گا. آواز آ رہی ہے، رسالت امام فرما رہے ہیں، میں اپنے موضوع کی طرف بڑھ رہا ہوں. ارشاد ہو رہا ہے من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو بھی بنا معرفت حجت وقت مر رہا ہے وہ جاہلیت کی موت مر رہا ہے. ہماری گفتگو پیمانہ معرفت پہ تھی. آخر تعریف معرفت کیا، اقسام معرفت کیا ہے. رسالت ماب کی یہ روایت ایک اور مثبت رنگ میں بھی بیان ہوئی ہے. یہ نیگیٹو سینٹنس میں آئی ہے، وہ پازیٹیو سینٹنس میں آئی ہے. اس میں رسول اللہ نے یہ قانون بھی بیان کیا کہ معرفت امام کا ضابطہ کیا ہے، معرفت امام کا قانون کیا ہے، کس شخص کے دل میں معرفت ہے اور کس شخص میں. یعنی ٹیسٹ کر لیجئے آپ، ٹیسٹ لیبارٹری میں ٹیسٹ کر لیجئے کہ ہمارے دل میں معرفت امام ہے یا نہیں. سرکار فرماتے ہیں من ماتا وہو عارف بامام زمانہ ماتا کمن مات فی فسطاطہ، جو بندہ بھی معرفت لے کے اس دنیا سے گزرا اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کی ساری زندگی اس طرح پھونک پھونک کے قدم رکھ کے گزری ہوگی جیسے حجت خدا اسے دیکھ رہا ہو اور یہ ان کا لحاظ کرتے ہوئے زندگی گزار رہا ہو. یہ ضابطہ ہے. یعنی جس سے معرفت کے در عطا کیے گئے ہیں وہ اس احتیاط سے زندگی گزارتا ہے گویا خیمہ امام وقت میں رہ رہا ہے. اس کی زندگی کا سلیقہ بڑا بہتر ہے، اس کے آداب بہت اچھے ہیں. اور ہم نے کل 3 قسمیں آپ کی خدمت میں عرض کی تھی معرفت کی، جنہیں جو میرے بچے یاد دور دور سے تشریف لائے، مجھے بتایا کل 3 گھنٹے کا سفر طے کر کے میرے 5-4 بچے تشریف لائے، میں آج بھی پھر آگے. تو آپ کی خدمت میں عرض کروں جنہیں یاد ہے، حفظ ہے، وہ میرے ساتھ دہرائیں گے. ہم نے 3 قسمیں عرض کی تھی معرفت کی. نمبر 1 جلال معرفت، نمبر 2 جمال معرفت، اور نمبر 3 کمال معرفت. اور عرض کیا تھا ان تینوں کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے، ان کے پیکروں کو دیکھتے جاؤ، خود ضابطہ اقسام معرفت طے ہوتا جائے گا. جلال معرفت حاصل کرنی ہو تو زندگانی مالک اشتر پہ نگاہ کرنی پڑے گی. جمال معرفت میں اترنا ہو تو پھر بحر معرفت حبیب ابن مظاہر میں اترنا ہوگا. اور اگر کمال معرفت حاصل کرنی ہو تو پھر سلمان محمدی پہ نگاہ کرنی ہوگی. اگر آپ مزاج میرے ساتھ ہے تو آج میں کمال معرفت پہ کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. درود بھیجیے گا پر محمد والے محمد. سلمان مقام کمال معرفت کا مصداق ہے اور شاید تاریخ صحبت امام میں اس سے اوپر کوئی ابھی تک جا نہیں سکا. اچھا یہ ذہن میں رکھیے گا کہ سلمان فارسی، میں نے کل بھی عرض کیا، آسمان سے بن کے نہیں اترتے، یہ وہ ہیں جنہیں امام کی معرفت انہیں بناتی ہے. لہٰذا یہ خیال ذہن سے ابتدا ہی سے نکال دیجئے کہ ہم سلمان نہیں ہو سکتے. حضور ہو سکتے ہیں پر محنت لگتی ہے اس میں ذرا زیادہ. 2 جملے میں معرفت سلمان سے پہلے مقام سلمان کے عرض کر دوں کہ سلمان ہے کس مقام پہ. میرے مولا امیر فرماتے ہیں ذاقت الارض بسبعۃ بہم تمترون وبہم یرزقون وبہم تزعرون اولہم السلمان وثانیہم عمار وہم سبعۃ وانا امامہم وصلوا علی فاطمۃ الزہرا. میرے مولا فرماتے ہیں 7 ایسے افراد ہیں جن کے صدقے سے اللہ کائنات میں رزق بانٹ رہا ہے. اللہ اکبر. یہ کسی امام کی بات نہیں ہونے لگی. 7 ایسی شخصیات ہیں جن کے صدقے امام، جن کے صدقے خدا کائنات میں رزق بانٹ رہا ہے، جن کے صدقے زمین اپنے دامن سے اناج کو اگاتی ہے.
جن کے صدقے آسمان سے بارش رحمت بن کے تم پہ برستی ہے، جن کے صدقے نظام کائنات چلتا ہے، فرمایا ان 7 میں سے پہلا میرا سلمان ہے، ان میں سے پہلا سلمان ہے، دوسرا مقداد ہے، تیسرا عمار ہے، پھر حذیفہ ہے، اور پھر اس کے بعد میرے مولا فرماتے ہیں کہ ان کے صدقے اللہ کائنات میں برکتیں بھیجتا ہے، اور ان کو اللہ میرے صدقے میں ہر شے عطا کرتا ہے۔ اور پھر کسی نے پوچھا مولا یہ 7 ہی کیوں؟ فرمایا ہم صلو علی فاطمہ تھا، جس وقت سب کسی اور کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے، یہ در بتول پہ بیٹھے سر جھکائے کھڑے تھے۔ ان کا مذہب فاطمی ہے، ان کا مکتب فاطمی ہے، انہیں جز فاطمۃ الزہرا کسی اور کو قبول نہیں کیا۔ اور ایک اور روایت میں جس وقت جناب سلمان کو لوگ چھیڑا کرتے تھے، تنگ کرتے تھے، سلمان چونکہ فارس سے ہے، آج انشاءاللہ تفصیل عرض کروں گا جناب سلمان کی، یہ فارس سے تھے، ایران سے تھے، تو اجمی تھے، اور اجمی ویسے بھی عربیوں کو اچھے نہیں لگتے، تو عربی آتے اور کہنے لگے ابن من، سلمان تو کس کا بیٹا ہے؟ ایک مرتبہ رک کے فرمایا انا ابن الاسلام، تم سب اپنے باپ کے ہو، میں اسلام کا بیٹا ہوں۔ ایک اور شخص نے پوچھا سلمان کس کے بچے ہو؟ فرمایا انا ابن محمد المصطفیٰ، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں۔ جناب سلمان اس بلندی پر تھے، اور یہ جملہ شاید سلمان کی معرفت کا معراج فقرہ ہے۔ حضرت سلمان فارسی جناب رسالت مآب کی بارگاہ میں تشریف فرما ہے، یا ایک عرابی آیا اور آ کے کہنے لگا انا اتنحى من هذا الرجل، یہ اجمی ہم عربیوں میں کہاں گھس آیا؟ یہ کہہ کے اس نے ایک پہلو لیا اور ایک طرف ہو لیا۔ حضور نے جب اس شخص کی یہ بے ادبی دیکھی، فغضب من کان سمی فی القرآن رحمت للعالمین، جسے قرآن میں اللہ نے رحمت کا اس کی جبین پہ غضب کے تیور نمایاں ہوئے، اور پھر فرمایا دوبارہ سے کلمہ پڑھ۔ اللہ اکبر، سلمان سے ہٹ رہا ہے، دوبارہ سے کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ پریشان ہو گیا، کہ یا رسول اللہ اتنا معتبر ہے سلمان؟ جملہ سنیے گا، رسالت مآب نے فرمایا اِنَّ روح سلمان متصلۃ من ارواحنا وخلق من فضل طینتنا، فرمایا اللہ نے ہماری بچی ہوئی مٹی سے سلمان بنایا ہے، ہماری روح سے تراش کے۔ یا رسول اللہ، بچی ہوئی مٹی سے سلمان بنایا ہے، ہماری روح سے تراشا ہوا ہے سلمان۔ اور اس کے بعد یہ فقرہ میں نے عرض کیا کہ شاید تاریخ صحبت مصطفیٰ میں اتنے بلند مقام کسی کو میسر نہ آیا۔ رسالت مآب نے فرمایا ما نزل جبرائیل علی الا ویقول اللہ یقرئ علی سلیمان السلام، فرمایا جب جبرائیل مجھ پہ وحی لے کر آیا، ہر بار شروع کرتا تھا اس بات سے اللہ سلمان پہ سلام کہہ رہا ہے۔ اے مصطفیٰ میرے سلمان پہ سلام کرو، یعنی وحیوں میں جس پہ خدا سلامی کرے اسے علیہ السلام جچتا ہے۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا اِنَّا سلمان معجون بحبنا، سلمان ہمارے عشق میں گوندھا ہوا ہے، ہمارے عشق میں گوندھا گیا ہے، اس کی رگو پے میں لہو نہیں، نبی و علی دوڑ رہے ہیں۔ سلمان کی نس نس میں عشق آل محمد رچ بس گیا ہے، اور سلمان صاحب کرامت و معجزات بھی ہیں۔ ایک مرتبہ جناب ابو ذر کو کھانے پہ بلایا، کتاب کا نام ہے رجال کشی، جناب ابو ذر کو کھانے پہ بلایا اور بلا کے فرمایا ابو ذر آج میں چاہ رہا ہوں کہ اپنے ہاتھوں سے تیرے لیے کچھ تیار کروں۔ ابو ذر کو چارپائی پہ بٹھایا، جناب سلمان نے خود کچن میں گئے، سامنے تھے جو اس کا اسباب تام تھا، آپ نے وہیں پر چولہا جلایا، اس کے اوپر دیگچی رکھی اور کھانا پکنا شروع ہوا۔ سلمان آ کے بیٹھ گئے، آندھی تیز چلنے لگی، رجال کشی کی روایت ہے اتنی تیز آندھی چلی کہ لکڑیاں بجھ گئیں، دیگچی نیچے گر گئی، لیکن نہ تو دیگچی میں سے قطرہ سالن نیچے گرا، نہ ہوا اس آگ کا کچھ بگاڑ سکی۔ سلمان اپنے قدم بڑھا کے آگے نہیں گئے، بلکہ ہاتھوں کے اشارے سے اس کو پلٹا کے دوبارہ چولہے پہ چڑھایا، اور آنکھوں کے اشارے سے بجھی ہوئی آگ کو دوبارہ روشن کیا۔ میں نے اس لیے پہلے کتاب کا حوالہ دیا تاکہ کسی کو تجسس نہ ہو سکے۔ جناب ابو ذر فرماتے ہیں دوبارہ تیز ہوا چلی، جان بوجھ کے ہوا چل رہی تھی، شاید وہ سلمان ابو ذر کو بتانا چاہ رہی تھی
کہ تم جانو تو سے کس مقام پہ فائز ہے. پھر تیز ہوا چلنے لگی, پھر لکڑیاں بجھنے لگی, پھر دیگچی نیچے گرنے لگی, پھر سلمان وہیں بیٹھا آنکھوں کے اشارے سے سب کچھ ٹھیک کرنے لگا. اب جب تیسری بار ہوا, ابو ذر گھبرا کے ثم فر من سلیمان وجال عند امیر المؤمنین وقال یا امیر المؤمنین قد عجبت من امر سلیمان. بھاگتا ہوا ابو ذر سرکار امیر المؤمنین کے دربار میں حاضر ہوا. مولا علی نے اس کے بگڑے ہوئے تیور دیکھے, کپ کپی دیکھی, اس کا گھبراہٹ دیکھی, اس کے چہرے کے اوپر پریشانی کے آثار دیکھے. سمجھ میں آ گیا سلمان کے گھر سے آ رہا ہے. میرے مولا نے جملہ فرمایا اِنَّا سَلِمَانَ عَمْرُهُ مِنْ عَمْرِنَا وَقُدْ اُقْتُسِبَ مِنْ وِلَایَتِنَا. تعجب نہ کر, ہماری ولایت کی کچھ چھینٹے سلمان پر بھی ہیں. ہمارے عمر کا اتصال ہے سلیمان کے پاس. گھبرانا نہیں. اور پھر اس کے بعد جملہ کہا, شاید مجھے یہ جملہ یہاں کہنا چاہیے لیکن میں کوشش کروں گا سمجھا سکوں. جناب عبداللہ شبر نے حق الیقین میں بھی لکھا, مصابیح الانوار کے اندر بھی لکھا. اور اس کے بعد میرے مولا نے فرمایا لو علمت یا ابا ذر ما فی قلب سلیمان لقتلتہ لقتلتہ لقتلتہ. فرمایا ابو ذر اگر تجھے پتہ چل جائے کہ سلمان کہاں تک جا چکا ہے تو اسے کافر سمجھ کے مار سکتا ہے. یہ ہے سلمان, یہ بلندی ہے سلمان کی. خدا بہتر جانے سلمان کس حد تک علی کو جانتا تھا. ساری زندگی علی کے ساتھ صاحب کی طرح رہا. اور پھر اس کے بعد فرمایا اما سمعت من رسول اللہ. اس کے بعد میرے مولا فرماتے ابو ذر اگر یہی کام میں کروں تجھے تعجب ہوگا. پلٹ کے کہنے لگا ابو ذر آپ تو اللہ کی طرف سے ولی ہیں, آپ تو اہل بیت میں سے ہیں. فرمایا پریشان کیوں ہوتا. نبی نے فرمایا نہیں تھا سلیمان بھی ہم اہل بیت میں سے ہیں. سلیمان درود بھیجیے گا بر محمد والے محمد کی ذات پر. اور یہ جملہ بچپنے سے ہم سنتے آئے ہیں کہ سلمان منا اہل البیت, سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں. اب جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں یہ صرف اس لیے چونکہ مجھے آخر میں قانون سلمان پڑھنا ہے کہ سلمان بنتا کن خصوصیات سے ہے. 3 خصوصیات امام ششم نے بیان کی. یہ امانت ہے ممبر کی جو آج آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے. وہ 3 خصوصیات اپنے اندر آج سے ڈالنا شروع کر دیں, آپ بھی وقت کے امام کے سلمان بن سکتے ہیں. اس لیے کہ معرفت کا موضوع ہے, ذہن میں وہی رہے. سامعین گرامی قدر, سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے. یہ گمان مت کیجئے کہ سلمان مدینہ کا رہائشی تھا, نہیں. مجھے 2 منٹ دیجئے گا ذرا بنا داد و بنا نعرے کے, میں سمجھا سکوں سلمان آیا کدھر سے تھا اور پہنچ کدھر گیا. سلمان کا سلامت رہیے, سلمان کا اصل نام ہے روزبہ, رے واو زے بے اے, یہ پرشین نام ہے روزبہ. سلمان اصفہان کا رہائشی تھے. اصفہان یہ قم سے تقریباً 4 گھنٹے کی مسافت پہ آج بھی ہے, جسے کہتے ہیں اصفہون نصف جہون. ایرانی کہتے ہیں کہ اصفہان جس نے نہیں دیکھا اس نے آدھا جہان نہیں دیکھا. اب شکر ہے ایران والوں نے لاہور والوں کا محاورہ نہیں پڑھا, بلکہ ہائی محاورہ اصفہون نصف جہون, اصفہان نصف جہان ہے. اصفہان کے رہائشی تھے جناب سلمان. ان کے والد زرتشتی المسلک تھے, آگ پرست تھے. سلمان کی امی اچھی تھی. مائیں اچھی ہوں تو بچے اچھے ہوتے ہیں. اب بگڑے ہوں پہ کوئی مشکل نہیں ہے, اس لیے کہ ادھر شجروں میں گرج چمک کا امکان تھا. سلمان کی والدہ بتاتی تھی آگ پرستی اچھی بات نہیں ہے, وہ تقیہ کرتی تھی اور فرماتی تھی بیٹا یہ جس گھر میں تو ہے یہ گھر حق کا گھر نہیں ہے, تو کسی حق والے گھر کی طرف سفر کر. سلمان کے دل میں تلاش حق بڑھتی گئی. ماں کا سکھایا ہوا سبق تھا. ماں, میرے مولا فرماتے ہیں ماں عبادہ سلیمان سنمن قطو, آج تک سلیمان کی جبین آلودہ بت پرستی نہیں ہوئی. سلیمان ہمیشہ خدا کا پرستار رہا ہے. والد اس کا کافر تھا لیکن ماں اچھی تھی, اس نے فرمایا کہ حق کے گھر کو تلاش کر. سلیمان فرماتے ہیں میں گھر سے باہر نکلا. ان کے والد کو گھر سے جانے نہیں دیتے تھے چونکہ سلیمان بار بار گھر سے جانے کی کوشش کرتے تھے چونکہ انہیں اپنے گھر کی عبادت پسند نہیں تھی. ہجرت کا شوقین سلیمان گھر سے باہر نکلا, ایک کنیسہ کے قریب سے گزرا. وہاں پر انہوں نے عبادت دیکھی, لوگ اللہ کی عبادت کر رہے تھے. انہیں سمجھ میں آنے لگا کہ لگتا ہے حق کا دھارا یہاں بہ رہا ہے. متلاشی حق وہاں پر گیا اور پوچھنے لگا کہ مجھے تمہاری عبادت کا طریقہ اچھا لگا ہے, تم کس مسلک سے ہو؟ کہنے لگے ہم تو عیسائی ہیں, ابھی تک اسلام آیا نہیں تھا,
ہم عیسائی المسلک ہے، جناب عیسیٰ کے ساتھ رغبت ہوئی، ان کو پڑھنا شروع کیا. حضرت سلیمان نے عیسائی مسلک قبول کر لیا. چونکہ سلمان ابھی تک اسلام آیا نہیں تھا، عیسائی مذہب اس وقت کا الہی مسلک تھا، لہٰذا الہی مسلک کے طور پہ سلیمان نے قبول کیا. وہاں کا ایک پادری تھا، اس نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ حق تک پہنچو تو تمہیں شام جانا پڑے گا. حق کی تلاش میں جناب سلمان نے پہلی ہجرت کی، اصفہان سے سفر کرتا ہوا شام آیا. وہاں ایک پادری کے پاس گیا، کچھ عرصہ وہاں رہا. اس نے کہا اگر تمہیں حق چاہیے تو تمہیں یہاں سے روم جانا پڑے گا. سلیمان یہاں سے روم چلا گیا. روم مغرب کے اندر ہے، یورپ میں. وہاں سے سلیمان کو پھر حق کی تلاش ہوئی. کسی شخص نے کہا اگر تم حق دیکھنا چاہتے ہو تو تم سامرہ کے قریب ایک علاقہ ہے، وہاں چلے جاؤ. سامرہ جہاں میرے مولا کا مرقد ہے. سلیمان وہاں چلا گیا. اس کے بعد ادھر رہنے لگا. وہاں ایک شہر کے پادری نے کہا اگر تو حق دیکھنا چاہتا ہے تو نصیبین کے علاقے میں جا. نصیبین کے علاقہ مدینہ سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پہ تھا. سلیمان حق کے قریب پہنچ گیا. اب سلیمان نے وہاں سے پوچھا حق کتنی دور رہتا ہے؟ یا بتانے والے نے بتایا کہ عیسیٰ کہہ کے گیا تھا کہ آنے والے کا نام احمد ہوگا، اس کی پشت پہ ختم نبوت کی مہر ہوگی. اس کو پہچاننے کا طریقہ یہ کہ صدقہ نہیں کھائے گا، تحفہ کھا لے گا. یہ سلیمان نشانیاں لے کے مدینہ کی طرف رخ کیا. اب جا ہی رہا تو یہودیوں نے جناب سلیمان کو قبضے میں لے لیا، غلام بنا لیا. غلام بنا کے مدینہ میں لے آئے. جناب سلمان یہودی کے باغ میں کام کر رہے تھے. محمد مصطفیٰ کا گزر ہوا، حق کے قریب پہنچ کے خوشبو حق کو محسوس کیا. ایک مرتبہ نگاہ اٹھا کے کہا تھا اے مرد، مجھے ماں نے کہا تھا حق کے گھر میں جانا. سلامت رہیے، آپ نے بڑی محبت سے سن لیا، یہ مشکل موضوع تھا. مجھے ماں نے کہا تھا حق کے گھر میں جانا. پلٹ کے رسالت مآب کی آواز آئی سلیمان تو حق کے گھر پہنچ گیا ہے. کہنے لگا اے مرد، مجھے 2 نشانیاں بتائی گئی ہیں، اس کے شانوں پہ ختم نبوت کی مہر ہوگی، وہ صدقہ نہیں کھاتا ہوگا. میرے رسول فرماتے ہیں یہ تو چھوٹی نشانیاں ہیں. وہ بولے گا تو لوگ اس کے متوالے ہو جائیں گے. وہ سفر کرے گا تو آسمان سر پہ سائبان کرے گا. وہ گزرے گا تو شجر رک رک کے اسے سلامی کریں گے. یا سلیمان نے چند قدم رسول کے ساتھ لیے. کیا دیکھتا ہے کہ آسمان کے بادل ایک دوسرے کو دھکے دے کے دے رہے ہیں کہ ہم نے محمد پہ سایہ کرنا ہے. شجر جھک جھک کے کہہ رہے ہیں ہم نے محمد کو سلامی کرنی ہے. ہر پتھر جو مصطفیٰ کے قدموں سے مس ہو رہا تھا وہ سلامی کر رہا تھا. سلیمان سرکار کے قدموں میں آیا، کہا میری پیاس بجھ چکی ہے لیکن میں کسی کا غلام ہوں. رسول پاک نے فرمایا سلیمان آج کے بعد تو بس ہمارا غلام ہے. کا سرکار مجھے آزاد کروائیے. میرے رسول گئے. عثمان ابن اشہل ازدی یہودی تھا جو سلمان کا مالک تھا. اس سے کہا ڈیل کرو، میں نے سلمان خریدنا ہے. کائنات کا اس سے حسین سودا ہوا ہی نہیں. لینے والا محمد، یا لفظ بدلوں، خریدنے والا معشوق. جسے خریدا جا رہا تھا وہ عاشق. معشوق نے عاشق خریدا. قیمت کیا طے پائی تاکہ آپ کے ذہن میں رہے؟ 300 کھجور کے درخت رسول اگائیں گے، 400 رتل سونے کے بھر کے دیں گے. رسول نے فرمایا یہ چھوٹی قیمت ہے، سلمان اس سے مہنگا ہے. تم کچھ بھی قیمت لگاؤ میں دینے کو تیار ہوں. المختصر سلمان کا سودا ہو گیا. سلیمان پہلی بار محمد مصطفیٰ کے گھر میں آیا. ثم رأى امیر المؤمنین، پہلی نگاہ عاشق علی کے چہرے پہ پڑی. کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے لگتا ہے آپ کی دوسری تجلی سامنے کھڑی ہے. اس دن سے سلمان آل محمد کے گھر میں رہنے لگا. برابر والے حصے میں سلمان نوکری کرتا تھا. علی جب باہر جاتے ہاتھوں سے جوتیاں سدھارتا. آل محمد کا خادم. اور پھر اتنا رسول کے ساتھ دیکھا گیا کہ رسول نے فرمایا سلمان منا اہل البیت. درود بھیجیے گا بر محمد. وقت ہے نا ابھی ہمارے پاس، تھوڑا وقت دیں گے. سلامت رہیے. آج میں ذرا معنی عرض کرنے جا رہا ہوں منا اہل البیت کا معنی کیا ہے. بچپن سے سنتے آئے. اچھا یہ سوال میرے جن کا میتھ اچھا ہے، یہ بتائیے اہل بیت کتنے ہیں؟
بھئی ملا کے رسالت مآب کو اس طرح بولا 14 کہہ دیجیے بھئی 14 ہیں نبی و اہل بیت نبی 14 ہیں. سلمان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اہل بیت میں ہے یا نہیں ہے؟ تو میری گنتی تو غلط نہیں ہوئی نا پھر. 14 تو ایک سلمان ملائیے تو اہل بیت آج سے کتنے ہوئے؟ بڑے آسانی سے مان گئے آپ لوگ. دیکھیے سوال ہے, اور یہ علماء نے برابر کے علماء نے, ہمسایوں نے پوچھا ہے ہم سے, انہوں نے کہا آپ نے اس کو اہل بیت تو بنا لیا پر بھگتو, اب 15 اہل بیت بناؤ, یا سلمان کو اہل بیت سے نکالو یا اہل بیت آج کے بعد 15 مانو. توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات کی؟ سوال تو ٹیکنیکل ہے. لیجئے ہم ممبر سے آج عرض کرتے ہیں, اہل بیت بھی 14 ہیں, سلمان بھی اہل بیت میں ہے. پر یہ ہے کس طرح سے؟ الجبر کے سوال سے مشکل ہے کس طرح سے؟ مجھے ایک مثال کا سہارا لینے دیجئے. ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. کسی بھی انسان کے باڈی پارٹ, کسی بھی انسان کے جسم کے اعضاء کی تعریف کیا ہے؟ میرا ہاتھ میرا حصہ ہے, میرے قدم میرے حصہ ہے, میرا سر میرا حصہ ہے. کیا تعریف ہے کہ یہ میرا حصہ ہے, یہ میرا عضو ہے؟ اس کی تعریف کی جاتی ہے کہ ہر وہ شے جو کسی شے سے متصل ہو اور اس کے حکم پہ چل رہی ہو. پہنچنے والے تو پہنچ ہی گئے. اچھا میں ذرا بہتر کرتا ہوں. 2 شرطیں ہونی چاہیے. ہر وہ شے جو کسی شے کے ساتھ متصل ہو اور اس کے ارادے کے تابع ہو, وہ اس کا عضو سمجھا جاتا ہے. میں ذرا بچوں کو سمجھا کے, میرے بزرگ تو بہتر سمجھتے ہیں. بھئی دیکھیے میرا ہاتھ میرا عضو ہے نا, اس میں دونوں شرطیں, یہ میرے سے متصل بھی ہے, اور جب میں ارادہ کروں کہ ہاتھ یہاں سے ادھر آئے تو میرے ارادے کو مانتا بھی ہے, اس لیے میرا ہے. اس طرح سے میں چاہوں کہ میرا بایاں ہاتھ ہلے, چونکہ میرے ارادے کے تابع ہے لہٰذا یہ میرا ہے. بالوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سر کے بال یہ ہمارا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ ہمارا عضو ہے؟ نہیں حضور, رہتے ہماری صحبت میں ہیں پر ہماری مانتے نہیں. کر کے دیکھ لیجئے. میں یوں بیٹھا ہوا ہوں, میں چاہوں کہ میرے سر کے بال دائیں سے بائیں ہل جائیں گے, ہیں تو مجھ سے متصل پر میرا ارادہ نہیں مانتے. پتہ چلا صحبت کافی نہیں ہے, ماننی پڑتی ہے. دیکھیے نا اب. اچھا ایک اور حصہ پوچھتا ہوں میں. ناخن, شرعی مسئلہ بھی عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں, فقہی مسئلہ. ناخن بھی ہمارا حصہ ہیں پر ہمارا عضو نہیں ہے, اس لیے کہ میں چاہوں کہ ناخن کو ہلاؤں تو نہیں ہلے گا, سر کے بالوں کو چاہوں ہلاؤں تو نہیں ہلے گا. اگر میں ہلانا چاہتا ہوں سر کے بالوں کو تو مجھے سر ہلانا پڑے گا. سر میرا ہے, بال میرا عضو نہیں ہے. بھئی اسی لیے شریعت کا مسئلہ ہے, جب مردہ ٹھنڈا ہو جائے اور اسے غسل میت بھی نہ دیا گیا ہو تو اسے ہاتھ لگائیں تو کیا ہوتا ہے؟ غسل مسح میت واجب ہوتا ہے. لیکن اگر آپ نے مردے کے صرف بالوں کو ہاتھ لگایا, پوچھئے علماء سے, مسئلہ فقہا سے, واجب ہوگا؟ نہیں. صرف ناخن کو ہاتھ لگایا, واجب ہوگا؟ نہیں. ان دونوں حصوں پہ ہاتھ لگانے سے غسل مسح میت واجب نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ اگرچہ یہ حصے مردے کے ساتھ تو ہیں پر چونکہ زندگی میں مردے کی مانتے نہیں تھے اسی لیے ابھی تک مردہ ہیں. میں کہہ گیا جو کہنا تھا, بس اب میں اپنے مطلب کی طرف لوٹ رہا ہوں. تو بس قانون مل گیا میرے جوانوں. 2 شرطیں جدھر جدھر ہوں گی وہ اس کا حصہ ہوگا. پہلی شرط وہ اس سے متصل ہو, دوسری وہ اس کے ارادے کو مانتا ہو. اب نہ کہنا کہ سلمان 15واں ہے, بلکہ ارادہ علی کرتا تھا, حرکت سلمان میں آتی تھی. بس اس دن کے بعد سلمان بھی اہل بیت میں ہو گیا. تو آج سمجھ میں آئی مطلب کیا ہے کہ علی عین اللہ ہے, علی لسان اللہ ہے, علی جنب اللہ ہے. ارادہ وہ کرتا ہے. حضور صحبتوں پہ ضد مت کیجئے, ان کی مانیے اگر ان کا ہونا ہے.
ہمیں مت بتائیے کہ فلاں فلاں ساتھ رہتے تھے، یہ بتائیے کون محمد کی مانتا تھا، اور ہم تو پھر اس کی بھی نہیں مانتے جب تک وہ بطول کی نہیں مانتا تھا۔ سلمان گویا اندر حیدر کرار ہو گیا، سلمان قطرہ بحر ولایت علی ہو گیا، سلمان علی میں اتنا ڈوبا کہ جو علی تھا اس کا عکس سلمان پہ نورما ہونے لگا۔ یہی حقیقت معرفت ہے۔ ہم نے کل عرض کیا تھا نا، معرفت کی تعریف آج واضح ہو گئی، یعنی جب جسے معرفت حاصل ہوتی ہے اس پر صاحب معرفت کے آثار تجلی کرتے ہیں۔ لہٰذا اگر چاہتے ہو کہ وقت کے امام کے سلمان بنے تو ہر قدم ٹھہر کے پہلے یہ پوچھ لو کہ تیری رضا کیا ہے، اے پردے والا تو کیا چاہتا ہے۔ بس سامعین، وقت بہت ہو چکا لیکن مجھے وہ جملہ پیش کرنا ہے۔ امام ششم سے کسی نے پوچھا، ہم نے آپ کے جس امام سے بھی سنا سلمان کو بڑا یاد کیا کرتے تھے۔ امام نے فرمایا کس سلمان کی بات کرتے ہو؟ کہنے لگا سلمان فارسی کی۔ مولا فرماتے میں کسی سلمان فارسی کو نہیں جانتا۔ کہنے لگے آپ کے علی کا صحابی۔ فرمایا سلمان فارسی ہمارا کچھ نہیں لگتا، سلمان محمدی ہمارا لگتا ہے۔ فارسی بولا ہی نہیں کرو، سلمان محمدی کا۔ سرکار یہ بتائیے اتنا کیوں یاد کرتے ہیں؟ نسخہ لے لیجئے، یہ 3 کام ہے جو سلمان کیا کرتا تھا جس کی وجہ سے اہل بیت کے دائرے میں داخل ہوا۔ یہی وہ 3 کام ہے کہ جس کی وجہ سے ہم بھی وقت کے امام کے سلمان ہو سکتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا، صحابہ کو ہم اس نیت سے نہیں پڑھتے کہ داد دیں اور اس کے بعد مجلس ختم اور لوٹ جائے۔ ہم صحابہ کو اس لیے پڑھتے ہیں ہمیں بھی پتہ چلے آخر امام کی صحبت کیسے نبھانی ہے، ہمیں بھی آداب صحبت آ سکیں، ہم بھی ان کے قریب ہونے کا ہنر سیکھ سکیں۔ تو امام فرماتے ہیں پہلی چیز جس وجہ سے سلمان اہل بیت میں داخل ہے، ایثارہ نفسہ علی خوا امیر المؤمنین۔ فرمایا ساری زندگی سلمان نے خود کو مار دیا، بس وہ کرتا تھا جو علی چاہتا تھا۔ میں گزارش کروں گا اپنے جوانوں سے، صرف داد تنہا کافی نہیں معلوم اگلے سال ہم زندہ رہیں یا نہیں رہیں۔ یہ بات تو طے ہے کہ دنیا کا اختتام وارث خون حسین پہ ہوگا۔ کم از کم آج اسی مجلس میں وعدہ کریں مولا ایک دن تو صرف آپ کے لیے گزاریں گے، کوشش کریں گے ہر کام کرنے سے پہلے سوچیں بطول کا بیٹا راضی ہے یا نہیں ہے۔ دوسری چیز میں بس ختم کروں، حبہ للفقر والفقراء۔ سلمان ہم اہل بیت میں اس لیے ہے چونکہ وہ فقراء کو پسند کرتا تھا، تکبر اسے پسند نہیں تھا۔ تیسری چیز حبہ للعلم والعلماء، سلمان کو عالم اچھا لگتا تھا، لہٰذا اپنے علماء سے بحث مت کیجئے۔ ہمارے جو وقت کے علماء ہیں لوگوں کو حسد ہے کہ اتنے اچھے نے کیوں نصیب ہوئے ہیں، وہ زبانیں گتی سے کھینچ لی جائیں کہ علماء پہ جو چل رہی ہیں۔ سلمان ہونا ہے تو وقت کے امام کے نوکروں کے ساتھ ہونا پڑے گا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا سلمان اس لیے پسند ہے چونکہ بطول کے حق کا گواہ بنا کر گیا تھا۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، سلمان اسی وجہ سے محترم ہے کہ جس وقت مسلمان کہہ رہے تھے بطول تو جھوٹی ہے واپس چلی جا، کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا میں نے محمد کو اس کے سامنے کھڑا ہوتے دیکھا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ 2 بیبیاں دربار میں گئی ہیں، ایک محمد کی بیٹی دوسری حسین کی بہن۔ دونوں کے دربار میں جانے کا انداز بڑا مختلف تھا۔ جب ماں گئی تھی تو برقعے میں گئی تھی، بیٹھنے والا منبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا تھا محمد کی بیٹی تو مسئلہ بھول چکی ہے۔ جب حسین کی بیٹی دربار گئی تھی تو ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے، سر پہ چادر کوئی نہیں تھی، کمینوں کا مجمع تھا، ناچ ناچ کے کہتے تھے یہ علی کی بڑی بیٹی زینب کھڑی ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ تکلف مت کیجیے گا رونے والوں، عزدران مظلوم کربلا۔ جو دعا قبول نہ ہوتی ہو وہ سیدہ زینب کے توسل سے قبول ہو جاتی ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، بڑا پیار ہے بہن بھائی کے درمیان، بچپن سے ساتھ ساتھ سائے کی طرح رہی ہے یہ بہن۔ رونے والوں، جس وقت مدینہ میں ایک یہودی اپنی بچی کے ساتھ اپنی بچی کا علاج کرانے لایا نا، یہی سلمان تھا جس نے گلی میں اس بچی کو دیکھا
اور فرمایا اے والد تو پریشان نظر آتا ہے، کہاں کا ارادہ ہے؟ کہنے لگا کوئی طبیب ہے جو میری نابینا بچی کو ٹھیک کر سکے؟ رونے والوں، بچی یہودی تھی پر سلیمان تو علی والا تھا۔ بچیوں کا مسلک نہیں پوچھا جاتا، بچیوں پہ رحم کیا جاتا ہے۔ عزاداروں، نابینا یہودی بچی کو لے کر آ گیا علی کے دروازے پہ۔ آپ مضمون سمجھ آ گیا ہوگا میں کہاں جا رہا ہوں۔ عزاداروں، ایک مرتبہ بچی آئی، علی کے سامنے فرمایا حسین تو اپنا کریم ہاتھ لے کر آ گیا۔ شبیر نے اپنا ہاتھ بڑھایا، نابینا بچی کی آنکھوں پہ رکھا، بچی بینا ہو گئی۔ بچی نے آنکھیں کھولی تو سب سے پہلے زینب کا چہرہ دیکھا۔ رو کے کہنے لگی بابا یہ اتنی حسین چہرے والی بی بی، مجھے اس کی شاگردی میں قرار دے، تو وہاں پہ شام چلے جا، میں اس کی شاگردی میں آ جاتی ہوں۔ عزادارو، اس بچی کا نام ہند تھا، یہ زینب کی شاگردہ بن گئی۔ پہنچ گیا نا رونے والوں، بی بی زینب ہند کو جب حجاب سے کاتی تھی نا تو رونے لگتی تھی۔ ایک مرتبہ ہند کہنے لگی بی بی تو روتی کیوں ہے؟ فرمایا کہ اے ہند، اگر تجھے کبھی کوئی قیدی مل جائے اور ان کے سر پہ چادر نہ ہو تو ان سے ان کا مسلک نہ پوچھنا، ہو سکے تو اپنی چادر ان کے سر پہ دینا۔ ہند بچی تھی، اسے خبر نہ تھی زینب کس قیدن کی بات، اجرکم علی اللہ، زینب کس قیدن کی بات کر رہی ہے۔ عزاداروں، وقت گزرتا گیا، ہند جوان ہو گئی، اس کا باپ اسے لے گیا، یزید سے اس کی شادی ہوئی۔ مسلمانوں نے محمد کی بیٹیوں کے سروں سے چادر کھینچ لی۔ علی ولی اللہ پڑھنے والوں، وہ مقتل کا فقرہ ہے کہ جس وقت نبی زادیاں بے پلانے اونٹوں پہ بیٹھی، اونٹ ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے حیا کرنا، محمد کی بیٹیاں بیٹھی۔ جانوروں کو احساس تھا نبی کی امانت پشت پہ سوار ہے۔ عزاداروں، یہ قافلہ آیا شام میں اور کوفہ میں فرق ذہن میں رکھیے گا۔ جب قافلہ کوفہ میں آیا تو صدقے کی کھجوریں پھینکی گئی، لیکن جب شام میں آیا تو پتھروں کی بارش۔ اجڑا ہوا قافلہ، آپ تھک گئے ہیں، بس آخری دو جملے پڑھ رہا ہوں۔ اجڑا ہوا قافلہ زندان شام میں آیا۔ زینب کو خبر ہو گئی میں یزید کے دربار میں آ چکی ہوں، اللہ نہ کرے ہند میرے دربار میں آ کے ہمیں دیکھنے آئے۔ عزاداروں، یہاں ایک مرتبہ ہند قید خانے میں آتی ہے، کنیز نے ہاتھ میں چراغ تھاما ہوا ہے، ہند پیچھے پیچھے ہے۔ ام کلثوم کی نظر ہند پہ پڑی، تڑپ کے کہا بہن زینب شاگرد آ رہی۔ بہن شاگرد آ رہی ہے۔ عزادارو، زینب کبریٰ نے اپنے بالوں سے اپنا چہرہ چھپایا، یا ایک مرتبہ بیویوں کی طرف پشت کر کے بیٹھ گئی۔ ہند ایک ایک بیوی کا چہرہ دیکھتی تھی، یا جب زینب کبریٰ کے قریب آئی، ایک مرتبہ ہند کہتی ہے بی بی تو بڑی باحیا لگتی ہے، من کا سب من کل حجاب، اور تیری چادر کس نے کھینچی؟ عزادارو، زینب کبریٰ کی آواز بلند ہوئی، ہند کہنے لگی بی بی تیرا لہجہ آشنا ہے، بی بی میں پہلے تجھے کہیں مل چکی ہوں، مجھے بتایا گیا کسی باغی کی بہن ہے۔ عزادارو، ایک مرتبہ ہند کو مخاطب ہو کے فرمانے لگی ہند نحن من سکان المدینہ، ہند ہم مدینہ کے رہنے والے۔ اللہ مجھے ہمت دے میں وہاں تک لے چلوں اپنے مجمع کو۔ عزادارو، مدینہ کا نام آیا، تڑپ کے ہند کہنے لگی بی بی مدینہ کس محلے کی رہنے والی؟ آواز آئی بنو ہاشم محلے کی۔ عزادارو، ہند جوتیاں نکال کے زمین پر بیٹھی، بی بی وہاں میرے سردار رہتے ہیں۔ اے بی بی، کیا تو نے حسین کو کبھی دیکھا؟ کیا تو نے عباس علمدار کو دیکھا؟ عزادارو، ایک مرتبہ بی بی نے کہا ہند میں نے عباس کی بہن بھی دیکھی ہے۔ بس آخری جملے، دو منٹ مجھے دیجئے گا، بس آخری جملے۔ ہند میں نے عباس کی بہن بھی دیکھی ہے۔ عزادارو، آپ نے تو سن لیا، ہند جلال میں آئی، کہنے لگی حد ادب، اے قیدن اپنی آواز دھیمی کر، کہاں قید شام، کہاں عباس کی بہن؟
عباس کی بہن تو آج تک سورج نے نہیں دیکھی، اس کا سایہ تو کبھی زمین پر نہیں آیا۔ ایک مرتبہ ام کلثوم نے کہا ہند بی بی زینب کا احترام کر، شہزادی نے بال ہٹائے۔ ہند نے اپنی چادر پہ ہاتھ رکھا۔ بی بی آپ نے سکھایا تھا جب کوئی بے پردہ قیدن ہو، عزادارو ہند بھاگتی ہوئی آئی، یزید کے قریب آئی، اپنی چادر پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگی کمینے تو نے نبی کی بیٹیوں کو بے پردہ کر دیا۔ یا ایک مرتبہ یزید نے کہا ہند اندر چلی جا، تو امیر کی بیگم ہے۔ ہند کی آواز آئی حسین کی بہنیں بے ردا۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔